آئیے آگے ریڈ کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسی انعام دیا جائے گا، بہت بڑا انعام، جو 100 موٹے تازے اونٹ، بہت سے لالچوں کے رال ٹپکنے لگی۔ انعام کی لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکہ سے خاصے فاصلے پر تھا اور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع اول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن عبداللہ بن اریاقت کو رہنمائی کے لیے اپنے معاوضے پر ساتھ لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراقہ بن مالک وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پر خود رکھے نیزے تانے چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پر دوڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی صبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پہ دھڑم سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندھا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مشغول اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑم سے زمین پہ آ رہا تھا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو میں راستے سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دلخراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسرے کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ اس سبق کے اندر جب سراقہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لالچی انسان تھا، مکے کا رہنے والا، حضور کے سر کی قیمت کی جب اس کو
قیمت کا اندازہ ہوا تو وہ لالچی ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے غرض سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آئے اور جب ان کے قریب پہنچا تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی یہ دعا فرما دی کہ یا اللہ ہمیں اس کی شر سے بچا۔ تب اس کو یہ اندازہ ہو گیا سراقہ کو، اور اس نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو اس کو پتہ چل گیا، یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود اپنے ذمے لی ہے، تو اس نے اپنی جان کی امان مانگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور مزید چند سال گزرنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا بیٹا۔ تو یہ دیکھا کہ آپ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یہ کہ انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، کا اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، اور اس کو یہ دعا دی کہ کیا مطلب کہ وہ شان کا عالم ہوگا جب تم کسرے کے کنگن پہنو گے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور بیش قیمت زیورات جب حضور فاروق اعظم کے خدمت میں پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سراقوں کو بلایا اور اس کو وہ کنگن پہنائے، اور کنگن پہنانے کے بعد کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان۔ ظاہر ہے وہ ایک معمولی سا ایک انسان تھا سراقہ، لیکن کسرے کے کنگن اس نے عرب کے ایک بدو سراقہ کو پہنا دیے۔ تو بیٹا یہاں پہ لیسن کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی کے کام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جب تک آپ اجازت دیجیے، ایک دفعہ اور اس سبق کی بلند خوانی اچھے طریقے سے آپ کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔